أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والصالحين والمرسلين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين القاسم محمد أما قال فقال الله سبحانه وتعالى وتعالى في كتاب المبين والواصل الصالحين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا صلوات تو آپ بھی پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے آئے آئیے آئیے صلوات پڑھی محمد والے آئیے آپ آگے آئے اللہم عجل فرجہ. کیونکہ رسول اللہ کی فضائل سننے کے لیے ویسے سامعین بھی ہونا چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے بلند مرتبے کا نام ہے، ایک بلند دین کا نام ہے، ایک بلند وقار شخصیت کا نام ہے، ایک عظمت رسالت کا نام ہے. یہ دین وہ دین نہیں ہے کہ جو اپنے رہبر کی حدت چاہتا ہے، یہ دین وہ دین ہے کہ چاہے رہبر کوئی سا بھی ہو لیکن اس کی عزت چاہتا ہے، اس کی عزت چاہتا ہے، اس کا وقار چاہتا ہے، اس کا ادب چاہتا ہے، اس کا لحاظ چاہتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس آنا تو دولت کا لباس اتار دینا، اسلام کا لباس پہن کے آنا کہ تاکہ دل اور اخلاق دونوں صاف ہو. یہ سوال لباس دولت کا اتار، ہمارے پاس آنا تو تکبر سے نہ آنا، اخلاق سے آنا. یہ ہمارے کیا بات ہے. عزیزان گرامی، ہمارا یہ آج 12ویں مجلس بھی اسی ٹاپک پہ جا رہی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین رہبر، بہترین ہادی کے لیے وہ اس نے ہم کو کہیں پر بھی بغیر رہنما کے، بغیر ہادی کے، بغیر گائیڈ کرنے والے کے ہماری زندگی کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے جو ہے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ہم کو بھیجا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ہادی کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ رہبر کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا اللہ کون، ہمارا نمائندہ کون ہے، ہماری کون ہدایت کرنے آیا ہے، کون ہم کو ہدایت کرے گا، کون ہم کو قرآن بتائے گا، کون ہم کو ساری تکلیفات بتائے گا کہ دین کب مغلب ہوتا ہے، کب قرآن پر عائد ہوتا ہے، نماز کس وقت آتی ہے، روزہ کس وقت حدود پر آئے گا. یہ ساری چیزیں حد بلوغیت میں پہنچو گے تو یہ ساری شرائط ان پر عائد ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہمارے لیے اللہ نے منتخب بعد میں کیا ہے، ہادی کو پہلے منتخب کرا ہے، ہادی کو پہلے منتخب کیا ہے، رہبر کو پہلے منتخب کیا ہے کہ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا اگر وہ دین پہلے بھیج دیتا، توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ دین پہلے بھیج دیتا اور رہبر بعد میں بھیجتا تو ہمارا دین ڈیمیج ہو جاتا، کیونکہ بغیر رہبر کے دین چل نہیں سکتا تھا. توجہ رکھیے گا، بغیر رہبر کے دین چل نہیں سکتا تھا کیونکہ بتانے والا نہیں تھا. اب امت کہیں بھی چلی جاتی، چاہے حرام کی طرف جاتی، چاہے حلال کی طرف جاتی، چاہے کفر کی طرف جاتی، چاہے نفاق کی طرف جاتی، چاہے حسد کی طرف جاتی، چاہے طغیان کی طرف جاتی، تو یہ کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ اسلام کیا چاہتا ہے. اب عزیزان گرامی سن لیجیے گا، اسلام کیا چاہتا ہے اور مسلمان کیا چاہتا ہے، یہ دونوں دیکھنا ہے ہمیں اپنے رہبر سے. رہبر نے یہ بتایا کہ جو حق کو پہچانے 4 انگل کا فاصلہ ہے حق و باطل میں. رہبر نے کہا کیا؟ کہا کہ 4 انگل کا فاصلہ کہتے، کہا کہ جو کانوں سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے. یہ سوال پڑھتے محمد
رہبر دیے ہیں، ہم نے تم کو ہادی دیے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی مطابق رہبر گزارو، ہادی گزارو۔ ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے تمہیں تم کہیں پہ جو ہے آوارہ نہیں چھوڑ دیا کہ تم پیدا کیا اور ختم کیا، ہمارے لیے قرآن جیسی کتاب کو پیش کیا۔ اور قرآن سے موضوع جو ہے 1400 برس کا نہیں ہے، کوئی توجہ رکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان قرآن خالی قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے قرآن، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ایک نقطے کے اندر کتنے کتنے اس نے فوائد رکھے ہیں، اس کے اندر کتنے کتنے جواہر رکھے ہیں، کتنے کتنے اس میں عملیات رکھے ہیں۔ اگر ہم ایک بسم اللہ کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی کچھ اور ہو جائے۔ ارے توجہ رکھیے گا، ایک بسم اللہ کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی کچھ اور ہو جائے۔ آج سورہ توحید کو ہلکے میں لیتے ہیں، اسی سورہ توحید کو اگر روز ورد کرنا شروع کریں تو اللہ اسی سورہ توحید کے ساتھ آج کے ذہن کو بھی پاک کر دے گا، آج کے قلوب کو بھی پاک کر دے گا، آج کی نسل کو بھی پاک کر دے گا۔ یہ قرآن کی سورہ توحید کی اہمیت ہے۔ سورہ الحمد کے لیے کیا فوائد ہے؟ سورہ الحمد کے فوائد ہیں کہ اگر ڈاکٹر کسی مرض میں تم کو یہ کہہ دے کہ شفا نہیں مل سکتی ہے، یہ لا علاج ہے، یہ بچ نہیں سکتا، تو یہی سورہ الحمد پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس کے دل پر جا کر پڑھو۔ اگر جسے سورہ الحمد فائدہ نہ پہنچا سکے اسے دنیا کا کوئی طبیب فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے کہ ایسی 7 آیتیں ہیں، اسے سبع ثمانیہ کہا گیا ہے، یعنی اس کے غور کرو، جب جس کی 7 آیتیں ایسی ہیں کہ مردے کو زندہ کر دے تو اس کے پورے قرآن کا اثر کیا ہوگا؟ صلوات علی محمد۔ قرآن کا اثر کیا ہوگا؟ اور اس قرآن کی کوئی مذمت کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ہم نے کل بھی یہی بات کہی تھی کہ جس کے سینے پر قرآن اترا تھا، یہ سوچو کہ جس کا سینہ ایسا ہے اس کا دل کیسا ہوگا؟ اور قلوب رسالہ، قلب رسالہ، اور قلب میں سر سے زیادہ اتنا مضبوط کہ پورا قرآن اتر گیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام جتنا قرآن اترتا جاتا تھا چہرے میں دمک پیدا ہوتی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، قرآن خالی پڑھ لینے کا نام نہیں، اگر قرآن کا معجزہ سن لیجیے گا، قرآن کا معجزہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ تم قرآن کو بیٹھ کر آدھے گھنٹے 10 منٹ 5 منٹ تلاوت کرتے رہو باوضو باطاہر ہو کر نواغسل ہو کر صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو قسم خدا کی تمہارے اندر وہ ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ آیتیں تم سے گفتگو کرنے لگے گی، آیتیں تم سے گفتگو کرنے لگے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آنا تو ذات بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، تاکہ نوعیت بھی پاک ہو، اخلاق بھی پاک ہو۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں ہے کہ تم خالی وضو کر کے آئے ہو، اللہ کی راہ میں آنا تو یہ کہہ کر آنا پروردگار وضو کرا ہے صرف اس لیے کہ تم مجھے پاک کر دے، بلکہ اس لیے میں تو وضو کے ذریعے سے اپنے کو پاک کرنا اور دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے، دل سے۔ اور اسی لیے کہا کہ قرآن کی دامن سے وابستہ ہو۔ قرآن کس کی دی ہوئی کتاب ہے؟ رسول اللہ کی۔
اور جو رسول اللہ کا نام ہو تو پھر ملا تو کہاں سے ہوتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کی بات مانیں یا رسول اللہ کی بات مانیں بھائی؟ وہ تو ہر ایک چیز کہتے ہیں صاحب ہے ہی نہیں سسٹم. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں جس کا رسول ایسا ہو کہ جو رحمت للعالمین، اس کی کتاب کیسی ہوگی؟ کتاب کیسی ہوگی؟ کتاب ہم کو بتاتی ہے اس رسول کے احترام. سورہ تحریم اس کے کہا کیا؟ لا تقدموا بین یدی، دیکھو ہرگز میرے رسول سے آگے نہ بڑھو. صحیح بخاری اس نے لکھا کہ اب دیکھیے نمازیں ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ آپ جو بھی پڑھیے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو بھیجا ہے کہ ہر جو سائن بورڈ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے نہ اٹھیں کہ ہم یہاں کو کر گئے. آپ لکھنؤ آ گیا ہم اسی کو کر گئے. منزل کہاں ہے؟ مان لیا آپ کاکوری میں کھڑے، مان لیا آپ اناؤ میں کھڑے اور اس کو لکھا ہوا ہے آپ لکھنؤ میں آپ کا ویلکم. تو آپ نے خالی سائن بورڈ دیکھا اتر گئے، تو یہ آپ کی منزل نہیں ہے. نمازوں کو دیکھ کے آپ نہ اتریے کہ یہ منزل ہے، بلکہ نماز کو بچانے والے کے ساتھ چلیے. نماز کو بچانے والے کے ساتھ چلیے. نماز جہاں کے لیے پیدا ہوئی اس کے ساتھ چلیے، جہاں کے لیے روزہ آیا اس کے ساتھ چلیے. عزیزان گرامی بغیر گائیڈ کے چلیں گے تو ایسے ہی ہے کہ آپ آنکھوں پہ چشمہ نہیں تھا، کسی بھی گڑھے میں گر گئے. صلوات علی محمد و آل محمد. رسالت کے چشمے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. آپ نماز تھوڑے روزے رکھ رہے سب کچھ کریے، اس سے بولیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین کیا چاہتا ہے. جس دن آپ دین کو سمجھ لیں گے، دین چاہتا ہے کہ ہم آپ کو وہاں بٹھائیں جہاں کوئی نہ بیٹھا، کیونکہ دین آپ کو کہاں بٹھا کے بٹھاتا ہے؟ آپ کو دین بٹھا رہا ہے اس جگہ کہ جتنا تم علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے دنیا یہ کہے گی کہ جب غلام مصطفیٰ ایسے ہیں تو غلام علی کیسے ہیں، جب غلام علی ایسے ہیں تو غلام مصطفیٰ کیسے ہوں گے. عزیزان گرامی دنیا غلام مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو آقا مرتضیٰ کا کیسے مقابلہ ہوتا ہے؟ آقا مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. ہر لوگ پیغمبر اسلام ہے، انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے بولو، کس طریقے سے اخلاقیات سے ملو، کس طریقے سے ادب کے ساتھ رہو، کس طریقے سے وقار رہو. عزیزان گرامی اسی لیے یہاں پر شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. یہ رسول اللہ کی کون کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خالی سی بات نہیں ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. یعنی عظمت رسالت کے لیے یہ لوح قلم سب کچھ جو ہے آ جاتے تعریف مصطفیٰ کے لیے. صلوات علی محمد. دیکھو ہرگز آگے نہ سنیے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن وہی کہا لمٹ کوئی بھی چیز ہے آؤٹ آف لمٹ ہوئی وہ چیز آپ کو فائدے کی اور نقصان ہوتا ہے. ہم کو شوگر کی دوا نہیں دی کہ یہ صاحب ڈاکٹر نے کہا آپ یہ کھائیے گا فائدہ کریں گے. ہمیں کہا اگر یہ دوائی ٹیسٹ کھا لی جائے تو ایک دم فائدہ کرے گی، بالکل برابر کر دے گی جلدی. یعنی کتنی دیر میں کرے گی موضوع کرے گی، یہ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو دھیرے دھیرے دوا ایکشن کرے تو آپ کو اثر نہ ہو. میں نے دوا کو ایک کھائی، دھیرے دھیرے اثر ہوا. میں نے کہا یار یہ اتنی ایک دن میں جو ہے دھیرے دھیرے کر رہی ہے، لاؤ 10 کھا کے دیکھتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ جو دوا آپ کو فائدہ پہنچا رہی تھی وہیں سے انا للہ کی بول آپ کے سامنے آنے لگا. تو جو شے آؤٹ آف لمٹ ہوگی وہ آپ کی جان کی علامت کے بجائے ہلاکت کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف لمٹ نہ ہو. عبادت جو ہے آؤٹ آف لمٹ ہوگی تو وہ عبادت نہیں ہوگی، پھر کثرت بن جائے گی. عبادت کو عبادت کی طرح رکھو، کثرت کو کثرت کی طرح رکھو. عزیزان گرامی ہوا کیا آپ دیکھیے،
قرآن کیا کہ اللہ تقدم البین یدے ہرگز آگے نہ بڑھنا میرے رسول سے. جو رسول تمہیں دے دے وہ تم لے لو, جس سے رسول تمہیں روک دے تم اس سے جو ہے پرہیز کر لو, تم لوگ جاؤ. عزیزان اکرام یہ قرآن تو کہہ رہا, کوئی اور تو نہیں کہہ رہا, نہ ہماری کتاب کہہ رہی ہے. یہ عزیزان اکرام سنیے کہا کیوں. جب ہم نے صحیح بخاری میں صحیح سکتہ میں دیکھا کہ معاملہ کیا ہوا, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آ گئے جنگ نہروان کے بعد, اور اس کے بعد نے کہا حضور آپ نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کہ ہاں پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کچھ فرض پڑھتا ہوں, کچھ سنتیں پڑھتا ہوں, کچھ واجبات پڑھتا ہوں. ان کے بعد کہا اچھا لیکن یا رسول اللہ میں تو آپ سے بھی زیادہ پڑھ گیا, میں تو آج سے بھی زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں. دیکھیے اس لیے آج وہ حضور سے حضور نے دیکھا, کہیں گے سنو کہ تم ہم سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہو, یہ نمازیں نہیں ہیں بلکہ کثرت ہیں. کہنے کہ جو عادی اور رہبر کے خلاف چلی جائے وہ دین نہیں ہے, جو ہم دے دے وہی دین ہے. عزیزان گرامی جس سے رسول منع کرتے ہیں وہی دین ہے, جس سے رسول انکار کرتے ہیں وہ دین ہے, جس سے رسول کہتے ہیں کہ یہ لے لو, یہ لے لیا کہ یہ دین ہے. اب عزیزان گرامی ہمارا رسول ہم کو کیا بتاتا ہے؟ رسول وہی بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو, استادوں کا ادب کرو, بزرگوں کا احترام کرو, یہ حقائق بیان کرو, اخلاقیات دو, تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو, نمازوں کا احترام بتاؤ, روزوں کا احترام بتاؤ, حج کا احترام بتاؤ. درس کسی کا ہو تعلیم لے لو کیونکہ تمہارا مقدر ہے. علم اگر تمہارے پاس آ جائے گا تو تمہارے ذہن کو روشن کر دے گا, تمہارے دل کو پاک کر دے گا, تمہارے مزاج کو چینج کر دے گا, تمہاری طہارت پیدا کر دے گا, تمہیں سکون عطا کرے گا, تمہیں جلالت پیدا کرے گا, تمہیں کرامت پیدا کرے گا, تمہیں منبر رسول سے قریب کرے گا, اللہ کی وحدانیت سے قریب کرے گا, میری رسالت سے قریب کرے گا, میری عظمت سے قریب کرے گا, میرے شعور سے قریب کرے گا, میری منزل سے قریب کرے گا, میری رسالت سے قریب کرے گا, میری کتاب سے قریب کرے گا, میری بندگی سے قریب کرے گا, میری عظمت سے قریب کرے گا, میرے انداز سے قریب کرے گا, میرے اخلاقیات سے قریب کرے گا, میرے شعور سے قریب کرے گا, میرے قلم سے قریب کرے گا, میرے انداز سے قریب کرے گا, میری عظمت سے قریب کرے گا. یعنی وہ عظمت اللہ ہے, ہم رسول اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک اور سوال علم جہاں ہوگا وہاں پہ برین کو صاف ہوگا. اور ضروری نہیں ہے ہمارے طریقے سے سب سے بڑا آپشن یہ ہے علم حاصل کرو, درس پہ آؤ, درسگاہ میں آؤ, بس بات کو صاف و شفاف جو درس ملتا ہے وہ بینچوں پہ نہیں ملتا ہے, وہ فرش اہل بیت سے ملتا ہے. کیونکہ یہ بتایا کہ جس فرش کے اوپر رسول اور آل رسول آ جائے اس سے زیادہ کوئی متعار جنا ہے ہی نہیں. متعار جنا ہے کوئی آپ اپنے مدرسوں کی شکل نہ دیکھیں, آپ اپنے مدرسوں کو وہ تعلیم دیجیے کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں, جو دین و دنیا دونوں چاہتا ہے. دین و دنیا ہم سے قرآن پڑھ کے جو آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے. عزیزان گرامی نہیں, کسی کے مذہب میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام مولا کائنات علی بن ابی طالب اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مذہب پر گفتگو ہو گئی وہاں ٹکراؤ پیدا ہوگا, وہاں جھگڑا پیدا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے مذہب سے ٹچ نہ ہو, اس مذہب کی خصوصیت سے ٹچ ہو کہ وہ شاید لے ہو, اس کی جو خصوصیتیں ہیں وہ لے, اس کی جو اچھائیاں وہ لے. عزیزان گرامی ہم کسی ہم اس کے ماننے والے ہیں, اس نے یہ کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, تو یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی کیا پر جاؤ کہ کون بتا رہا ہے. شخصیت پہ جاؤ گے تو جھگڑے شروع ہو رہے ہیں, کیا پر جاؤ گے تو کبھی جھگڑا نہیں.
عزیزان گرامی آپ غور کر لیجیے گا، علی کی سب میں کبھی ماننے والوں کو جھگڑا پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، نہ نبی کے ماننے والوں کو جھگڑا پیدا ہوتا ہے، نہ علی کے ماننے والوں کو جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ جھگڑا وہی کرتے جو نفاق کے مریض ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد اور وہ نفاق کی پہچان کیا ہو؟ نفاق کی پہچان کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نفاق کا سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ادھر سے ادھر کرتا ہے، وہ ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، مطلب ادھر ادھر ہوتا ہے مگر وہ دین کی طرف نہیں ہوتا ہے، وہ نہ رسول اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی جیسی کہو اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی جیسی کہو، ہے نا۔ اب اسی لیے چھٹے امام جعفر بتا بولتے ہیں حضور میرے دوست بہت کم ہے، میرے دوست بہت کم ہے، میرے ساتھی بہت کم ہے۔ ایک مسئلہ یہ تو ان کے دور میں واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ پہ فرینڈ شپ بنتی، فیس بک کے اوپر بنتی ہے۔ اب آپ نے ان کے زمانے کو نہیں تھا۔ اب یار فرزند رسول بتائیے میرے دوست کو کم ہے، یہ کیا مان جائے؟ مولا نے کہا تم پکے مومن ہو، پکے مومن ہو۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری زبان تو اخلاق ریاض سے بھری ہوئی ہے، کہا ہم بات جو کہو گے اس لیے مومن ہو، اور ہم بات ہمیشہ الحق و مرون حق ہوگا ہوتا ہے، حق ہوگا ہوتا ہے۔ جگہ امیر کا جملہ الحق و مرون، یعنی حق ہوگا ہوتا ہے، حق اس کے حلق سے اترے گا نہیں۔ جب حق بات کہو گے تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ ایسا بات ہوتی ہے محمد محمد والے محمد چھوٹے سے میں ایسی ٹائم میں پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے خانوادے نے ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھا کہ اتحاد بین المسلمین ہو جائے۔ امیر المومنین کو ماننے والے کبھی اختلاف میں ان میں پڑھتے ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں ہر ایک کو ساتھ میں۔ عزیزان گرامی جب آپ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیں گے تو کوئی دوسرے کی اوقات نہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو توڑ کر نکل جائے۔ عزیزان گرامی جب ہاتھ مضبوط ہوگا، اگر سیاست چل رہے ہیں کہ صاحب وہ ادھر سے ان کی ادھر سے ان کی ادھر سے بیچ میں لے کے دے کر فریدے چھوڑ رہا ہے، فلاں یہ کرتا فلاں وہ کرتا فلاں وہ کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی اگر ان سب چکروں میں رہے تو یہ یاد کہ کچھ رہے یا نہ رہے آپ کے ہاتھ سے دامن دین نکل جائے گا، کیونکہ دین اس کے ساتھ منافق کے ساتھ نہیں ہے، مومن کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کوئی کہے یار فرزند رسول میرے تو دوست بہت کم ہے، کہتے مومن ایک شخص آیا اس کے اپوزٹ فرزند رسول کریں جی کہیے، کہنے پتہ نہیں کیا ہوا یار فرزند رسول میرے تو لوگ چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کتوں نے لائک کیا آج کے دور میں، دیکھیے مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا، 700 لوگوں نے، اور کوئی جلدی شیئر کرے نہیں پڑا جتا تو انہیں لائک بھی لائک اس میں بیٹھے ہوئے نمبر دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا پکے منافق ہو، دیکھ بھائی دیکھا لوگ ہم سے مل رہے ہیں، لوگ ہم سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے پکے منافق ہو۔ میٹھی زبان، میٹھی زبان، ہم جبریل جیسے میٹھے ہو گئے تو واقعی شوہر کے مریض تو ہو ہی جائیں گے۔ ایسا بات کہ محمد اب معاملہ یہ ہے کہ صاحب کیا ہوا، اور کہنے کہ صاحب اتنے لوگ مجھ سے بڑھتے جائیں فرزند رسول یہ کیا معاملہ ہوا؟ آخر پکے منافق کہنے کہ تمہارے ساتھ پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو، تم جھوٹے بھی ہو، اس لیے جھوٹے ہو کہ آپ اس کو نہیں چاہتے کہ تم ناراض کرو، کہ اس کے سامنے اس کی جیسی کرو گے، دوسرے کے سامنے دوسری جیسی کرو گے، لہٰذا وہ تم سے ناراض ہوگا نہ یہ تم سے ناراض ہوگا۔ تم چاہ رہے ہو حق بھی ساتھ رہے اور باطل بھی ساتھ رہے، تو یہ یاد رکھنا معیار میں صرف ایک ہی تلوار رکھ سکتی ہے، یا دین کو رکھ لو یا دنیا کو رکھ لو۔
اے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے آپ حضرت علی کے جملے سن لیجیے، یہ تو چھٹے امام کے تھے کیونکہ پوتے کا کروانا۔ اب جب ہمارے امام آئے کہ یہ بتائیے یا علی آپ کا دور مشکل میں تھا یا رسول اللہ کا دور مشکل میں تھا؟ آپ کا دور مشکل میں تھا یا رسول اللہ کا دور مشکل میں تھا؟ کہیں کیوں؟ کہیں گے ان سے جو جنگ کی انہوں نے ان کے حالات سخت ہیں یا آپ کے حالات سخت ہیں جو آپ جنگ میں کر رہے ہیں؟ آپ کا جملہ سنیں گے کیا ہے؟ رسول اللہ کے دور سے زیادہ سخت میرا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے دور سے زیادہ سخت میرا دور ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا رسول اللہ جتنی بھی جنگیں لڑ رہے تھے کفار سے لڑ رہے تھے، جتنی بھی جنگیں لڑ رہے تھے وہ کفار سے لڑ رہے تھے، کفار سے لڑ رہے تھے، اور میں وہ منافقین سے لڑ رہا ہوں۔ اسلام کا جامع بھی اوڑے میں ہے اور اسلام کے اندر ہے بھی نہیں۔ یہ سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب ہم لباس اوڑے میں صاحب یہ بگڑی کو رکھنا چاہیے بھائی صاحب، بہت رکھی ہوئی ہے ہمارے گھروں میں، بہت سجی ہوئی ہے۔ اگر میں شریعت گنانا شروع کروں تو ہماری سیم ٹائم نکل جائے گا کہ کتنے ہیں، لیکن اتنا سنیے کہ یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو پہنچایا ہے، اس کے دین کا وقار بنا، اور اس کے بعد انہی نے جو ہے صرف ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے میلوں سفر کیا، پتھروں کے سفر، بیل گاڑیوں کے سفر، حق اہل بیت کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سن لیجیے کہ حق اہل بیت کو کرنے کے لیے اے صلوات پڑھیے محمد والے تو یعنی حق اہل بیت آپ کو کیسے پہنچے؟ دینی علماء نے عارفین کے ذریعے سے ایک بسم اللہ پر ہزار قربیاں کہ ہمارے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچ گیا ہے۔ یہ بستر ہے، یہ فرش ہے، یہ کوئی معمولی فرش نہیں ہے، اس پہ آپ کو دیکھیے اور بنتے کہ نہیں بنتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ذہنیت کو چینج کرتے ہیں۔ ہمیں ابھی اپنے مظاہر بننا ہے تو حسین بنا دیں گے، اگر ہمیں اور بننا ہے تو حسین بنا دیں گے، ہے نہیں؟ لیکن اگر آپ بدلنے تو اتنا تیار ہو، کربلا دوسری بنا رہے ہو۔ اب وہ ایک صاحب کہنے صاحب کربلا میں ہم نہیں تھے، ہمیں اچھا مانی تھا، ویدہ کے اندر پڑھنا کروا رہے ہوتے آپ کہ صاحب ادھر کی ادھر کی ادھر کر رہے ہوتے، جناب بس روا دیتے ہیں حسین کو سگے ہوتے تھے، ہم اللہ کی کھڑا کر لیتے ایسا کہنے آپ ہوتے کیا کر رہے تھے، ہم نے اچھا مان تھے ہی نہیں ہوئے تھا، انہوں نے کیونکہ شوگر کو مریض تک غریب آنا ہو رہے تھے، وہ تو شوگر کم ہو رہی ہے کیا کہیں ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام وہی کرو، خالی تمہاری زبانی خرچ نہ ہو، عمل عمل جب تمہارا سامنے آئے گا تو تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسین خود تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو اپنے تک بلا لیں گے۔ کیا ہوا نہیں تھا بنی عباس کے دور میں کیسے کیسے واقعات ہے، لیکن امام مظلوم نے تم کو بلایا ہے، اس سے میرے تک آؤ آؤ آؤ، لیکن آپ نے بدلنے کی ہم تمہارے کبھی ظلم کے ساتھ مسائل نہیں، کبھی توہین کے ساتھ مسائل نہیں، کبھی کسی کی ہتک کرنے کے لیے مسائل نہیں۔ حسین نے کہا جب تم اپنے کو سمجھا لو گے، جب اپنے مزاج سمجھا لو گے، جب اپنے ذہن سمجھا لو گے، جس ذہن تمہارا قابل ہو جائے گا جو فرش کے عذاب پہ آنے میں آیا ہو، تم لا بیٹھے رہو، تم نہیں بیٹھے رہو، بیٹھے رہو جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، لیکن یہ یاد رکھیں جس دن تم نے ذہن کو پاک کر کے آ گئے نہ ہو بنا دو تو میرا نام حسین ابن علی نہیں۔ جس نے اسلام کی تبدیل کہ آج جو ہمارے اوپر مسائل گزرے ہیں اس کو کوئی سوچ نہیں، ہماری سے رسول
خاک کربلا کے ارے بزرگانی کی بیٹی ہے بے مخنو چادر اے آج سنیں خلیل ہم بات کریں کہ برائی چھوڑا برائی میں کیا لینا ہے برائی میں کیا لیکن ہم یہ یاد رکھیں ظلم ہم کسی کے اس میں توقع نہیں کرتے لیکن ہم ظلم کے ہمیشہ کل بھی ظلم کی مذمت کرتے رہے اور آج بھی ہم نے جو ہے جس طریقے سے کہتے ہیں اللہ ہمارا ہم راہمین نزدیک کو معاف کرتا تو یہ بہت بڑی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے کہ ہم راہمین ہیں تو کوئی شداد بھی معاف کر سکتا ہے اور ہم راہمین ہیں وہ لبوت کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن نہیں یہ اجازت کو اسے پیغام ہے عمل اپنا بدلنا پڑے گا نظام شریعت بدلنا پڑے گی کہ دنیا پیغمبر کے لال کے ساتھ اتنی اذیتیں پہنچائیں ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے اسی لیے امام رحمہ اللہ علیہ السلام پر سے بلا بلا ہمارا اور دنانے گرامی وہ حسین جو نبی کا پیارا تھا وہ حسین جس کے لیے رسول اپنے ممبر سے خطبہ روتے تھے وہ حسین اس کے لیے جائے تعریف کریے کبھی تیر کوئی مار رہا تھا کبھی کوئی پتھر مار رہا تھا کبھی کوئی نیزہ مارتا تھا لیکن ہائے غریب زہرا تعریف کریے سمجھ نہ سکا تو کس وقت گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں آپ کو پتا ہے سنیے گا آپ کی کتاب سیدہ کا لال آپ اس میں جا کر دیکھیے انہوں نے لکھا کہ حسین کس وقت گھوڑے سے گرے تاریخ کہتی ہے کہ جب انس نے سینے پر آپ کے نیزہ مارا اور جب نیزے کو کھینچا ہے تو حسین زمین پر آئے ہیں عزیزان گرامی اور تیر اتنے تھے ہم نے غلط تھا کہ زمین پر آئے نہ ہم سے امام فرماتے ہیں امام زمانہ اسلام سلام پر کہ جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر وہ اللہ تھا عزیزان گرامی آج سوچئے کہ اس کو وعدہ تبلیغ کیا پورا کرنا ہے سجدے میں سر کٹنا ہے تیر کتنے اونچے ہوں گے حسین کتنے اونچے ہوں گے زمین کربلا سے روایت کہتی ہے کہ آس پاس کی مٹی کو قریب کیا اونچا کیا حسین نے کہ سر کو سجدے میں رکھے مگر سر کو سجدے میں نہیں رکھ پائے جب بھی بلندی میں ہے لیکن اب تاریخ نے لکھا کہ حسین کیا کرتے دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ مدد تیروں میں زور دینا شروع کیا اب جو زور دینا شروع کیا فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز ہے ارے میرا بچہ ارے میرا لال آج ہزاروں میں 2-3 جملے سنیے اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں آج غریب امام بھتیجا ہے آج بے کس امام بھتیجا ہے عزیزان گرامی سنیے گا روایت کہتی ہے کہ امام نے تیروں پہ زور دینا شروع کیا اور جب تیروں پہ زور دینا شروع کیا تو سارے تیر زخموں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلے تب حسین کا سر زمین تک پہنچا تاریخ کہتی ہے کہ جیسی دیکھا کہ بہن نکلی ہوئی تھی تلے پہ کھڑی ہوئی تھی آواز دیتی این آخی میرے بھیا کہاں ہو میرے بھیا کہاں ہو مجھے ایک بار آخری زیارت کرا دو اللہ تعالیٰ سنیے گا روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہتی ہے عمر صاحب میرا بھائی آیا ذبح ہو رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے تو تماشا دیکھ رہا ہے یہ کہتے کہتے ایک عجب منظر ہے شبل سے پوچھا کہ اس وقت کی کیفیت بتا دے کہ جب حسین کی بہن نکلی تھی وقت ذبح تو کیا حسین کی کیفیت تھی کیا حسین کی کیفیت سنیں گے کہتا ہے میرا خنجر چل چکا تھا حسین کی گردن ذبح ہو رہی تھی حسین ذبح ہوتے میرا خنجر چل چکا تھا حسین میں اٹھنے کا دم نہیں تھا اللہ تعالیٰ سنیے گا حسین میں اٹھنے کا دم نہیں تھا حسین میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی بس اب حسین نے کیا کیا سنیے گا کہتا ہے میں نے دیکھا حسین میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے مگر انگلیوں میں حرکت ہو رہی ہے میں نے دیکھا کہ انگلیوں سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر میں سمجھ نہیں پایا اچانک میری نظریں حسین کی نظروں پہ پڑ گئی دیکھا گھومتے ایک مرتبہ قرآن پر رک گئے آواز دی عباس میری موجودگی میں ارے زینب باہر آ گئی میں زینب کو کیسے خیمے میں پہنچاؤں اللہ تعالیٰ ایک
حضرت سال پارا ہو گیا حسین اب ایک مرتبہ فضا آتی ہے فضا آئی بیوی غضب ہو گیا کیا غضب ہو گیا علی اکبر تو مارے گئے کبھی بھی غضب ہو گیا کیا غضب ہو گیا اب بعض ایسا خالی مارا گیا ہے اب کیا اس سے زیادہ مصیبت ہوگی بھائی اب اس سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی کیا بیوی غضب ہو گیا کیا مسلم کے بچے مارے گئے کیا بیوی سن تو لیجئے آپ کو ان کے جب ہوا کیا کہا اے فضا تمہیں میری ماں کے حق کا واسطہ جلدی بتا کیا غضب ہوا ہے کبھی بھی ابھی میں میدان کی طرف سے آیا ہوں میں نے سنا کسی نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا ابھی میرے سر میں ایک کشکش باقی ہے کہ وہ کیا کہ حسین کے لاشیں کی پامالے آزاداروں عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی توہین کرتے تھے تو اس کا لاشا پامال کرتے تھے آزاداروں ہمت دوڑتے ہوئے زینب چلی بھیا کی جگہ بہن کو پامال کر دے مگر میرے بھائی کو چھوڑ دے کوئی جواب نہ ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر واہ مصیبت واہ اللهم قل والمسلمين والمسلمات والأحياء تابعين من بالخيرات ومن بالدعوات إنك على كل شيء